پاناما کیس کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کی نیٹی-گریٹی بہت ڈسکس ہو رہی ہے، ڈیلی کی جو آبزرویشنز ہیں، جو وکلاء کے دلائل ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی مختلف پہلو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاص طور پر حکومتی وزراء، حکومتی رہنماؤں کی جانب سے کہ ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور بعض ناقدین کا، بعض آبزرورز کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پیغامات ہیں وہ بالخصوص موجودہ بینچ اور عدلیہ کے لیے ہیں، معزز جج صاحبان کے لیے ہیں۔ اگر ہم بین السطور وہ چیزیں پڑھیں تو بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ مبہم فیصلے نہ دیں، مبہم فیصلہ نہیں آنا چاہیے، یہ پیغامات آخر کیوں دیے جا رہے ہیں؟ میں چاہوں گا میری زبانی نہیں، ان صاحبان کی اپنی زبانی آپ سنیں، انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، پھر اس پر ہم آگے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سپریم کورٹ سے پاناما کا فیصلہ وہ سن رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یہ سپریم کورٹ کی وہ عدالت جانتی ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن یہ باتیں میں نے جو آپ کو بھی بتائی ہیں، اس کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی غرض میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، وہ اس میں چھپنا چاہتے ہیں، تو پاکستانی قوم یہ نہیں ہونے دے گی۔ بالکل آج اس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ان سے بڑی درخواست ہے کہ جب وہ فیصلہ جو بھی وہ فیصلہ اپنی دانش میں ایمانداری سے سنائیں گے، تو ساتھ اس بات کو بھی شرطیہ بنائیں کہ لفاظی نہیں، وہ الزامات نہیں۔ معزز عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جب بھی آیا وہ واضح ہوگا اور وہ چیزوں کو کلیئر کر دے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ کوئی ابہام پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ایک واضح فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوا۔ ہم چاہیں گے کورٹ سے کہ فیصلہ واضح اور بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے۔ وہ وزیر اعظم جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، فیصلہ کوئی گرے نہیں آنا چاہیے، اف اور بٹس کا نہیں آنا چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے۔ الزام جھوٹے ہیں یا الزام سچے ہیں، اور اگر الزام جھوٹے ہیں۔ ایک دفعہ سننے میں لگتا ہے کہ عام سی بات ہے، جو میڈیا ٹاک عام سی ہوتی ہے وہ کر کے چلے گئے۔ بادامی صاحب کچھ سمجھ آ رہا ہے سر آپ کو؟ اف اینڈ بٹس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے، آپ کیا گائیڈ کر رہے ہیں، انسٹرکٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو؟ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں معاملہ حساس ہے، عدالت سے متعلق ہے، اس لیے اس پہ تجزیہ کرتے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے، لیکن میں وہ تو محتاط نہیں ہاں، لیکن میں اس کو ایک اتفاق نہیں قرار دے سکتا۔ اچھا، دو وزراء ایک ہی دن میں دو بہت ان یوزول بات کر رہے ہیں، اور یہی بات کہہ رہے ہیں کہ غیر مبہم فیصلہ نہیں آنا اور اس سے پہلے صادر رفیق کی جو کنونشن میں وہ تو بڑا ہی ڈائریکٹ، وہ تو بہت ہی افسوسناک تھا، چونکہ یہی حکومت کے لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب پر اس بات پہ تنقید کرتے ہیں، اور ٹھیک تنقید کرتے ہیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہے تو بلے بلے کرتے ہیں، خراب آئے تو ججز میں پل پڑتے ہیں۔ یہی کام مسلم لیگ نون نے کیا نا، کہ ایک جج کو باقاعدہ انہوں نے جواب دیا نا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کھلی کتاب ہے اور اس کا کوئی صفحہ غائب نہیں ہے، پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جج صاحب نے کہا تھا کچھ صفحات غائب ہیں، تو یہ تو کلیئر اٹیک ہے نا، مطلب اس سے زیادہ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے طور پر صحیح یا غلط، لیکن شاید کہیں ان کو یہ ازیوم ہوا ہے تجزیے کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر کہ شاید کوئی معاملہ کچھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، اگر کلین چٹ، اگر نہ ایلے نہیں ہو رہی تو کلین چٹ بھی نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں پھنس رہے ہیں۔ تو میں اس کو ذاتی طور پر، یہ زیادہ ڈیمیجنگ نہیں ہوگا اس طرح کے پیغامات عدلیہ تک پہنچانا؟ میرے خیال میں تو ہوگا، اور لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر اس کو یہ پالیسی سمجھا ہو، بیکاز بہرحال مسلم لیگ نون کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، عدالت پہ تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا، تو بالکل خارج سے امکان نہیں ہے کہ ایک پارٹ آف اسٹریٹجی بھی ہو کہ اس طرح کے بیانات دیکھ کے عدالت کو پریشر میں لایا جائے۔